माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी। पहली सारी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, और ये हमारे वॉलंटियर्स सब यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब तक आप लोगों के लिए ये सारा एहतमाम करें तब तक क्या ही बेहतर हो कि ये सहर का वक्त भी है। इंशाल्लाह पहला रोज़ा हम इख्तियार करेंगे। उलमा से मैंने ये सुना है कबूलियत का वक्त होता है, पहली शब है, पहला रोज़ा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इस माह मुक़द्दस के सदक़े में ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। आइए ज़रा इस मुख्तसर से वक्त में अपने नात खां हज़रात से कोई कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। ताजदार हम पेश कर रहे हैं। अता हो, मैं सुन रहा हूँ बैठ के यहाँ आपको। किस्मत में मेरी सुभान अल्लाह। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कदे मेरा सफीना लिख दे। इलाहे आमीन। जन्नत तो ठिकाना तो ठिकाना है मगर मेरे लिए है कातिब तक दे मदीना लिख दे। सुभान अल्लाह। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो हम गरीबों के भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, क्या तुमसे कहूँ ऐ रब की कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब की कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। दर फुरकत तो ऐ उम्मी लकब काटे न कटत है अब रतियाँ। दर फुरकत तो ऐ उम्मी लकब काटे न कटत है अब रतियाँ। तोरे प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। तोरे प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बफकल गुज़दीद नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बदियाँ। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले चलो, मदीने
چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کیا جب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا یہ مانا کہ پیران کلیگر بھی دیکھا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 آؤ مدینے چلے سا چھا گیا میں مدینے چلا سا چھا گیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا پدے سبز پر جب پڑے گی نظر گنبدِ سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے مدینے چلے دست ساتھی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کی نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار سبحان اللہ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا. ہماری اس سحری کا وہ سیگمنٹ جو کہ آپ لوگ بہت دیکھتے اور بہت پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے زیادہ یہ ذمہ داری جنید بھائی سنبھالتے تھے اب میرے کاندھوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے صحیح طور پہ نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ورنہ تو میں آرام سے ایک کونے پہ بیٹھ گیا نا میں جنید بھائی سے کہا کرتا تھا بھائی یہ سیگمنٹ آپ کریں میں سحری کر لوں یار ذرا. تو اگین اب ظاہر ہے ایک ایک چیز ان کی یاد دلائے گی اور خیر کیا کہا جائے. تو علماء کرام اس میں موجود ہوں گے ابھی مزید علماء بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ اور ہمارے بڑے اچھے دوست میرے بھائی ہمارے ماشاءاللہ ان کو مسلسل مستقل الحمدللہ خانہ خدا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ مستقل جاتے رہتے ہیں الحمدللہ.
جنید بھائی کے بہت ہی اچھے بہت ہی قریبی دوست تھے جناب عمران بشیر صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. بہت نوازش. آپ کی بہت شفقت. شکریہ. آپ جنید بھائی کی نشانیوں میں سے ایک ہیں ہمارے لیے اور بڑی معزز بڑی مقدس نشانی ہے. تو سب سے پہلے تو کہیے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم یہ سحر کے دسترخوان کا بھی یہ منظر بھی ہوگا کہ ہم بیٹھے ہیں جنید بھائی کے بغیر. کیا کہیں گے؟ وسیم بھائی کیا کہوں, ہمت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی. آج بھی اب جب نے پروگرام شروع کیا تو ہزاروں قطار رونے کی کیفیت تھی اور دل ڈوب رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے رب اخن لم تلدہ امہ, بعض ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ والدین کی طرف سے سکے نہیں ہوتے لیکن اللہ محبتیں وہی پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ پاک نے اس کی محبت ہر انسان کے دل میں ایسی ڈال دی کہ اس کی مثال نہیں دی جا بے سکتی. شک ہر بالکل موقع ایسا پہ ہی. وہ یاد آتا ہے, ہر موقع پہ یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کو امت کے جوڑنے کا ذریعہ بنایا, اللہ وہ سیرا ہمارے بھائی وسیم بادامی کے سر پہ باندھ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید توفیق دے, مزید آمین. ہمت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اسی چیز کو آپ لے کے چلیں کہ جیسے وہ فکر کرتے تھے کہ امت کیسے مجتمع ہو ہاں جائے, ہاں بالکل ایسا ہی. اتحاد ہو جائے, محبتیں آ جائیں, نفرتیں ختم ہو جائیں. اور بار بار جب بھی ہم بیٹھتے تھے یہی بات ہوتی ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ. اور ظاہر ان کا تذکرہ چلتا رہے گا. آج افطار میں بھی ہم نے ہمایوں بھائی سے گزارش کی آئیں اور امجد بھائی کے صاحبزادے بھی آئیں گے انشاءاللہ. ذرا ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے. ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہمارے علم میں بھی ہیں, لیکن یعنی علم میں سے مراد ہے کہ علماء سے سنتے رہتے ہیں. کچھ چیزوں کی کچھ خاص مواقع پر تکرار کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ذرا یاد آ جائے. ذرا مختصراً, مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال کی وسعت تو اتنی ہے کہ پوری نشریات اس ایک سوال کے جواب میں ہوتی رہے تو شاید پوری نہ ہو. بہت مختصر تھا ممکن آپ کے لیے. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اس پہ عطا فرمائیے گا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حدیث وقت میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے ثواب کی امید سے اس ماہ مبارک کے روزوں کو رکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اللہ جل جلالہ اس کے صدقے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک سجدہ جب یہ کرتا ہے وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, تو جنت میں اللہ جل جلالہ ایسا محل تیار کر دیتے ہیں جو یاقوت کے ساتھ بنا ہوتا ہے. لہا 60,000 باب, اس کے 60,000 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ, اور ہر دروازہ بِيَاقُوتَةٍ مِّن ذَهَبٍ بِيَاقُوتَةٍ مُوَشَّحٍ, سونے کے ساتھ بنا ہوا اور یاقوت کے ساتھ مزین کیا اللہ ہوا. اکبر. تو ہر ایک سجدے کے عوض ہے, ایک سجدے کے عوض. ایک سجدے کے عوض میں ہے. تو اس لیے, اور دوسرا فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزانہ افطاری کے وقت, روزانہ آج ہم سحری کر رہے ہیں, اس وقت بھی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل ہمارے اوپر رحمت نازل کر رہے ہیں. وہی الفاظ جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قرآن میں استعمال کیے, قربان جائیے رحمت للعالمین پر, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, وہی الفاظ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے فرمایا جو میرا امتی سحری کرے گا میں وہ الفاظ اپنے امتی کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین, وہی الفاظ سحری کرنے والوں کے لیے, اس کو ریپلیس کر دیا ان الفاظ. یعنی ایک رتبہ اور مقام جیسے کسی جرنیل کو ملا ہو اور وہ عام فوجی کو مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. میری آپ کی حیثیت کوئی نہیں, پوری امت کی حیثیت کوئی نہیں, لیکن فرمایا جو میرا امتی روزہ رکھنے کے لیے کھائے پیے گا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں وہی رحمت اس پہ بھی نازل فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے افراد, الف عتیق من النار کلہم قد استوجب النار, جن کے لیے جہنم, عربی میں ہزاروں کو کہتے ہیں. جی لیکن ہزار کو جب ہزار جی تو 10 لاکھ بن گئے. 10 لاکھ ایسے افراد جن کو لیے جہنم واجب ہو چکا تھا, اللہ جل جلالہ ایسے بندوں کو افطاری کے وقت روزانہ آزاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب یہ چونکہ بات نکلی ہے تو ذرا اس پر بھی بتائیے گا, سحری کرنا جی یہ اٹ سیلف ایک یعنی ایک
اچھی جس کی تاکید کی گئی ہے، یا ایسے ہی ہم نے علماء سے تو ظاہر سنا ہے سحری کی فضیلت کے حوالے سے، شاید کہیں تاثر یہ آتا ہو کہ جناب آپ اگر سحری بھی کیے بغیر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے بھائی کہ دیکھیں سحری میں بھی کچھ نہیں کھا رہے، رات کو کھا کے کافی لوگ کرتے ہیں نا، کھا کے سو گئے بس ٹھیک ہے، صبح مجھے پانی پینے کے لیے اٹھا لینا، بس فجر سے پہلے پانی پی کے دوبارہ سو جاتے ہیں۔ باقاعدہ تاکید ہے سحری کرنا یا ایک بشری تقاضا ہے کہ بھائی آپ اس لیے کھا لیں تاکہ دن میں بھوک نہ لگے، اچھی بات ہے، یہ بتائیے گا؟ باقاعدہ تاکید بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پہ رحم فرماتے ہوئے کہ یہ کھاؤ گے تم دعائیں میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی ہمارا کام بنا رہے ہیں، جس کو شاعر نے یوں کہا، ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ رحمت ہے ہمارے لیے، بے شک۔ تو یہ اچھا، اب رمضان المبارک، ایک طرف ہم تعلیمات سنتے ہیں، ایک طرف ہم سڑک پہ حالات دیکھتے ہیں۔ یعنی آج کی بات ہے کہ آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے 2-3 جگہوں پر سڑک پہ، کہیں ٹریفک پہ، کبھی اس پہ کبھی اس پہ جھگڑا وگڑا ہوتے دیکھا۔ اس طرز کے واقعات کا ریشو ہم دیکھتے ہیں بڑھ جاتا ہے سڑکوں پہ عام طور پر، بلکہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، یہ یار میرے منہ نہیں لگنا، روزہ ہے میرا، منہ سے بات نہیں کرنا، روزہ ہے، اب ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ابھی دماغ خراب ہو رہا ہے، ابھی روزہ ہے۔ تو ذرا یہ میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہے، میں اپنی بھی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ بھائی اگر روزہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک تو یہ کہ روزہ رکھ کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ کیونکہ میرے منہ لگنا میرا روزہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر روزہ ہے تو پھر تو اخلاق اور اچھا ہو جانا چاہیے نا، نہ کس کے کہ ہم کہیں کہ خبردار اس پہ کچھ کہیے گا۔ اس میں درخواست یہ ہے چونکہ ایمان کی کمزوری ہے اور عام طور پہ ہم سحری افطاری کرنے کو ہی روزہ سمجھتے ہیں، ہاں عام طور پہ سحری اور افطاری کو ہی روزہ سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سوائے ان کو بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بڑے سے شب بیدار ایسے ہیں سوائے جاگنے کے ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تقوی اندر موجود نہیں ہے، جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے قرآن پاک نے جو روزے کا مقصود بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی بنیادی طور پہ وہ کنٹرول سسٹم ہے۔ معذرت، سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں چونکہ دیگر علماء آ گئے ہیں، ہمارے شان رمضان کی جو بڑی رونق رہے ہیں جناب کمیل مہدوی صاحب، السلام علیکم قبلہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بہت نوازے، بہت شکریہ۔ سہیل صاحب ایک بار پھر جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب مفتی عامر صاحب کیو ٹی وی کے، اور ان سے تو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ نے اس سیگمنٹ میں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے علماء کا یہ سیگمنٹ ہے، میں تو علماء کی قدموں کی خاک نہیں ہوں، تو مجھے رہنمائی بھی چاہیے ہوگی مستقل۔ آئیے پلیز تشریف رکھیے، اور انشاءاللہ ایک تفصیلی تھوڑی سی نشست بھی ہوگی فجر کے بعد ان علماء سے۔ آئیے عامر بھائی آپ یہاں آئیے پلیز، تشریف فرماؤ۔ ابھی تو ظاہر ہے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور لیکن ہم پھر آگے تفصیلی بھی انشاءاللہ نشست کریں گے علماء کرام سے۔ تو بہت بہت شکریہ کمیل صاحب، عامر صاحب اور مفتی سہیل صاحب۔ بلکہ میں معذرت خواہوں، میں نے آپ کو اس میں بیچ میں انٹرپٹ کیا، آپ کمپلیٹ کیجیے گا پھر ہم بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی اصل میں وہ کنٹرول سسٹم ہے، اگر اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما دے جو کہ آج نہیں نصیب ہو رہا، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے۔ اور تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہم بن جائیں، اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں طاقت عطا فرما، اور یہ اس کو عطا ہوتی ہے جو دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھتا۔ اچھا، یہ ایک اس کا اصول ہے۔ اور 4 چیزوں کی طاقت نصیب ہوتی ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وہ چونکہ تقوی نہیں نصیب ہوا اس لیے وہ 4 چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ کیا؟ حسد، غصہ، حرص اور دنیا کا لالچی پن ہونا، اور شہوت خواہشات کا پورا۔ اس کی ہر ایک کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، آپس میں غصہ آیا، تقوی نہیں تھا، ایک کو جو قابیل تھا قاتل تو بھائی کو قتل کر دیا۔ تقوی نہیں تھا تو زلیخا جب بلا رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس تقوی تھا تو خواہشات نفسانی سے بچ رہے ہیں۔ ایسے ہی غصے کی کیفیت کو میں نے عرض کر دیا، حسد کو دیکھ لیں اور حرص کو دیکھ لیں۔ تو قارون کو جب اللہ نے مال دیا تو دیکھنے والے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا۔ تو جو ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہاری تباہی اور بربادی ہو، سب سے بہترین چیز تو اللہ کی طرف سے جو اجر ملنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ اور کمیل مہدی صاحب، ایک تو خوش آمدید، آپ بیرون ملک سے بھی آئے ہیں، اس لیے خوش آمدید۔ اور ابھی بس 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں اس میں آپ ایک مختصر سوال کا جواب دیجیے گا، پھر انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، یہاں نشست کرتے ہیں۔
رمضان المبارک میں اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی ایک چیز، معلوم ہے کہ نامکمل سوال ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کی، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیں کہ یار جس کے بارے میں آپ کہیں کہ کم سے کم یہ تو کریں تو کچھ حق ادا ہو، تو وہ ایک چیز، وہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ آج پہلی سحر کے موقع پہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ 2 منٹ جیسے آپ نے کہا باقی ہیں تو میں اسی میں جواب ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی سی اگر آواز مولانا صاحب کی بڑھا سکیں. جی جی جی. ظاہر ہے کہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، وہ تو ایک فرض ہے. فرض ہے، صحیح. وہ تو ایک بہت بیر منیمم بات ہے. اچھا، خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو روزے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے جب بڑے مقامات کا ذکر کیا کہ کیا کیا جنت میں ثواب اور اجر ہیں، تو پھر فرمایا لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھو، ایک اپنے شکم کا اور ایک اپنی شہوت کا اس ماہ مبارک رمضان میں. اچھا. ایک صحابی ہیں وہ آگے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اچھا بس یہ تو 2 باتیں ہیں، اگر ہم نے اس کا خیال رکھا تو یہ سارے مقامات نصیب ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ 2 باتیں ہیں لیکن ہیں بڑی سنگین اور بڑی اہم بات بھی ہے، اور ساتھ میں اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شکم اور شہوت کا خیال رکھنا کہ وہ حرام کی طرف نہ چلی جائے، یہ 2 بنیادی طور پر باتیں. یہاں شکم کا خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ. مال حرام ہے، ٹھیک. مال حرام نہ کھاؤ. ٹھیک. اچھا، اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ پورا ایک بہت بڑا ٹاپک کھل جاتا ہے کہ مال حرام کہاں کہاں ناجائز منافع خوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بیر منیمم کیا کرنا چاہیے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے خوبصورت فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بھی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت. اور دوسری اور آخری بات کہ جو بیر منیمم کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق ایسے جوڑیں. دیکھیں 183 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، جہاں سے رمضان اور روزے کا ذکر ہے، جس سے آغاز بھی کیا ہم نے نشریات کا. جی جی بالکل. اور کہاں تک ہے؟ یہ 187 تک ہے. ٹھیک. اچھا، 183 184 185 پھر 186 آیتیں بھی پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اسے آپ وہ کسی اور موضوع پر ہے، اور 187 پھر روزے پر ہے، یعنی 3 آیتیں، پھر ایک آیت سکپ کر دیجئے، پھر ایک آیت روزے پر. اچھا، درمیان کی آیت کس بارے میں ہے وہ آیت میں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے میرے حبیب، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو اسے یہ کہہ دیں کہ انی فإنی قریب. روزے کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس سے بہت قریب ہوں. اور قریب کب ہو جاتا ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں اتنا قریب ہوتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں نہ صرف اس کی دعا کو سنتا ہوں بلکہ جواب بھی دیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو رمضان اور روزے کا ذکر ہوتے 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 درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے دعا اور تعلق اسے یاد رکھنا اس پورے ماہ رمضان. ہم ابھی ایک وقفہ لیں گے، اذان فجر، اس کے بعد اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ ایک بہترین اپورچونٹی لگتی ہے یہ مہینہ، اور میں تو خود سیکھوں گا آپ لوگوں کی طرح، میں کوئی کہ کس طریقے سے اس تعلق کو اپنے عروج پر لے جایا جائے جو کہ ایک بندے کا اب اس کے رب سے تعلق ہوتا ہے. اس پر علماء کرام سے گفتگو ہوگی. وقفہ، اذان فجر، پھر نشست علماء کے ساتھ انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت، یہ پھر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری. الحمدللہ ہم سب نے، آپ سب نے پہلا روزہ اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کی جو صحیح اسپرٹ ہے جو ابھی علماء نے ہمیں بتائی اور مزید سنیں گے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا جو یہاں بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن آڈینس کا، سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں مستقل انرجی دیتی رہتی ہے. شاید اس نے بھی روزہ رکھ لیا ہے اور آج پہلا روزہ اس کی آواز بہت نکل رہی ہے. اگر زیادہ نکلنا شروع ہو تو آپ اس کو سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لائیو نشریات میں یہ سب چلتا رہتا ہے. تو صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو جنید بھائی کی تھیں، ظاہر ہے وہ اب کچھ ہم نے ڈیوائیڈ کی ہیں، کچھ مجھ پر ہیں، کچھ باقی لوگوں پر ہے. یہ والی جو ذمہ داری ہے مجھے لگتا ہے سب سے حساس ہے، دیگر وجوہات کی بنا پر بھی. اور پھر ظاہر ہے اب میں مطلب علماء کرام کے درمیان نشست ہے تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جب جنید بھائی سوال کرتے تھے میں آڈینس کے درمیان کھڑے رہ کر یا یہاں بیٹھ کے
سیکھتا تھا, سنتا تھا علماء سے. میں ابھی بھی سیکھوں گا, ظاہر سی بات ہے, لیکن بس تھوڑا سا ایک رول تبدیل ہو گیا ہے, میں سوالات کرنے کی صورت میں. تو میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ سوال کرنے میں, بات کرنے میں کوئی بھی اگر مجھ سے کہیں کوئی خطا ہو تو آپ لوگ فوراً اصلاح فرمائیے گا. اور خاص طور پہ سحر میں نے مفتی عامر صاحب سے تو گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ چاند رات تک یہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ اس سیگمنٹ کے ہمارے مہمان بھی اور میزبان بھی ہیں, تو یہ آپ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے. مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سہیل امجدی صاحب, مولانا کمیل مہدوی صاحب اور عمران بھائی, عمران بشیر صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. عامر بھائی آپ سے اگر آغاز کریں. سر استقبال ماہ, یعنی ہم نے فضیلت ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ استقبال ماہ رمضان پہ بھی بہت کچھ سنا ہے علماء سے کہ بھئی ہر چیز کا, اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, ہر بڑی چیز کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے, اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ یار ایک عام آدمی ہے تو اس کا الگ ہے. دنیاوی حوالے سے بھی کوئی بڑے منصب پر ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں, اس کا پروٹوکول تو الگ ہے اٹھنے بیٹھنے کا. تو جب یہ مہینہ جس کو مولانا صاحب نے قرآن کی بہار کہا, اس مہینے کو امام محمد باقر کی ایک اس کے مطابق, قول کے مطابق, تو اس کا بھی کوئی خاص پروٹوکول بھی ہوگا کہ ہر مہینہ یہ ٹھیک ہے اپنے جگہ احترام ہے, لیکن اس کو جب اتنا ممتاز قرار دیا گیا ہے تو رمضان کے ابتدائی لمحات اور ایام میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس سے اس ماہ کے تقدس کو اور بڑھایا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا, اور بالکل بجا فرمایا کہ ہر قدم پہ جنید بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. خاص طور پہ جنید بھائی کے بغیر آپ کو دیکھنا کبھی عادت نہیں تھی. جہاں تک آپ نے ابھی مجھے خود, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بڑا عجیب لگا جب یہاں پہ 2 صوفے جی بالکل لگے ہوئے تھے. نہیں ویسے میں نے کہا ایک صوفہ ہٹا دیجیے. بھی آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس بات کا احساس بالکل واضح رہتا ہے, آپ تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں. وسیم بھائی جہاں تک بات ہے استقبال کی یا پروٹوکول کی, دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا رمضان کی آمد سے قبل خطبہ دینا, ہاں یہ خود ایک استقبال, ایک پروٹوکول ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے بتانا کہ یہ آ رہا ہے. واہ واہ واہ, یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے جو کہ ہم دنیاوی حوالے سے بھی سمجھنے کے لیے اگر وہ دیکھتے ہیں ہم بڑا آ رہا ہے کہتے ہیں جی اس کی طرف متوجہ کر دینا. ہاں ہاں. پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک خاص سنت مبارکہ جو بڑی قابل غور ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں. ہاں روزے کا مہینہ آ رہا ہے, ہاں استقبال بھی روزے سے فرما رہے ہیں. واہ واہ, پورا شعبان کا مہینہ حضور روزے رکھ کے استقبال فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے, گراں ہے, حضور علیہ السلام نے روزے سے ہی اس کا استقبال فرمایا. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ بات کتنی اہم ہے, کتنی جو ہے وہ یہ بات مفید ہے. کیوں روزے کے بارے میں کہا لعلکم تتقون. وسیم بھائی جتنی بھی انسانی اخلاقی صفات ہیں اس میں سب سے بلند صفت تقوی ہے. تو جب روزے سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے تو سمجھ لو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. واہ واہ, سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر لوگ اس مہینے میں اپنی نیچر کو, طبیعت کو, عادت کو جس طرح بھی ڈھالنا چاہیں اس روزے کی وجہ سے, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اعلیٰ ترین اوصاف اس روزے سے مل سکتے ہیں, یعنی کہ تقوی. تو باقی ادنا کیا چیز ہیں. اسی کو میں اگر آگے بڑھاؤں, مفتی سہیل صاحب اب بڑا سادہ سا آسان, مطلب میں اپنے معصومانہ سوال کر رہا ہوں. میں اور تو کسی کی کیا بات کروں, اپنی بات ٹھیک کہ, اور ہمیں کچھ دوست وغیرہ بھی کہتے ہیں روزہ رکھو لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, جو دنیاوی حوالے سے سب سے بڑی صفت. میں روزہ رکھ رہا ہوں, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور میں متقی بھی نہیں ہو رہا. واٹ از دا رانگ تھنگ وچ آئی ایم ڈوئنگ, کیا کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, کیا غلطی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تمہیدی طور پر جو آپ نے بات فرمائی ہے, میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ آپ یعنی وسیم بادامی صاحب آپ خود ان معاملات میں بہت حساس ہیں, میں نے آپ کو بہت حساس پایا ہے, خاص طور پر دینی معاملات. جی میں بڑا, تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ساتھ مل کر یہ ٹرانسمیشن بہت انشاءاللہ اچھی دعا کیجیے انشاءاللہ, ہاں کمی کو پورا فرمائے انشاءاللہ. جو بات آپ نے کی کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی تقوی نہ ملے, ہاں اچھا اسی کو ہم جوڑتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود جی اللہ سے ڈرے نہیں. صحیح. یعنی آپ دیکھیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر,
کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ظاہر. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی برے کاموں سے نہیں رکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے صحیح تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھتے. وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نمازیں بالآخر منہ پر دے ماری جاتی ہیں, جو نمازیں بارگاہ مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتی, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی, ایسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے روزہ تو رکھ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک ہے ایک کہتے ہیں عوام کا روزہ. عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے محفوظ رہنا, بچنا. ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ. وہ کیا؟ کہ کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ اپنے اعضاء کا روزہ رکھنا, آنکھوں کا روزہ رکھنا, منہ کا روزہ رکھنا, ہاتھوں کا روزہ رکھنا, پاؤں کا, جسم کے ہر حصے کو روکنا اللہ کی نافرمانی سے. اور ایک ہے خواص الخواص, یعنی خاصوں کا بھی خاص. وہ کیا؟ وہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل دنیاوی خیالات سے جدا کر کے بالکلیہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جانا. سبحان اللہ. تو ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ فقط یہ نہ سمجھیں کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے. اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا نام روزہ ہے. اور ایک بات ایڈ کروں گا میں اس میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو تو ویسے بھی بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن بدرجہ اولا روزے میں بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی کرے بھی اس سے کہو کہ میں روزے دار ہوں. اور فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود اگر بیہودہ باتوں سے نہیں رکتا, گناہوں سے نہیں رکتا, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کمیل بھائی, لوگ یہ کہتے ہیں, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ باتیں, میں ابھی سمجھنے کے لیے اگین یہ بات ہے کہ یہ باتیں جن کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے, وہ یقیناً روزے کی اسپرٹ کو تو خراب کرتی ہیں, لیکن اگر واقعی یہ روزے کو بالکل ایک یوزلیس روزہ بنا دیتی ہیں تو مبتلات روزہ کی فہرست کچھ طویل ہو جاتی. مبتلات روزہ میں وہ چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں, اس میں کیوں صرف یہی چیزیں ہیں کہ جناب کچھ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, مثلاً اس میں بد کلامی کرنا, گالی دینا, یہ کرنا, وہ کرنا, وہ ساری باتیں جو کہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ روزے کی روح کو تو ضائع کر رہے ہیں, وہ مبتلات روزہ میں کیوں نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہمارے دو معزز علماء کرام نے بات شروع کرتے ہوئے جنید بھائی کا ذکر کیا اور آپ نے ان سے پہلے ذکر کیا, تو ہم بھی ایک ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے جب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کا اشتیاق رکھیں, اور جب مر جاؤ تو تمہارے لیے ذکر خیر کرتے ہوئے تمہارے لیے دعا کریں. اللہ اکبر. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے. دوسرا یہ کہ جو مبتلات روزہ کی فہرست ہے, دیکھیں ایک بات تو یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کرم ہے, بڑا خوبصورت جملہ ایک عالم دین کی زبانی ہم نے سنا تھا, وہ یہ کہ سارا سال گویا اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ آئے, نہیں بندہ گویا یوں منتظر رہتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے تو اللہ قبول کر لے انشاءاللہ. لیکن رمضان المبارک میں گویا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ بندہ اگر آ جائے, کسی بھی بہانے سے آ جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کرم ایسے کھول دیتا ہے اس کے اوپر کہ وہی خطبہ شعبانیہ کہ جس کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان سے پہلے, اس میں ایک جملہ فرمایا کہ ساعاتہ افضل الساعات ولیالیہ افضل اللیالی, کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ وہ باقی سارے لمحات سے ہزارہ گنا بہتر ہے, اور اس کی ایک ایک رات ساری راتوں سے افضل ہے. پھر فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, تمہارا سانس لینا بھی اس ماہ مبارک رمضان میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے, اور تمہارا سو جانا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے ماہ رمضان مبارک میں. اچھا غور کیجئے گا, جو عبادت پر ثواب ملتا ہے وہ تو
اس عبادت پر ہوتا ہے نا جو انٹینشنلی انسان کر رہا ہے باقاعدہ نیت کے ساتھ, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے. سانس لینے میں تو کوئی نیت تو نہیں کرتا, سانس تو لینی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت اس مہینے میں نازل فرما دی کہ وہ عمل جو غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے, اس کا ارادہ بھی نہیں کر رہا انسان, تو ہم سانس لے رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور سانس لی پھر کہا الحمدللہ, گویا اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. ایک اور سانس لی لا الہ الا اللہ, یعنی سانس لیتے جا رہے ہیں, تسبیح کا ثواب وہ لکھتا جا رہا ہے. اور پھر جب نومکم فیہ عبادہ, اور جب سو جاؤ تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. البتہ بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سب سے زیادہ عبادت ہم یہی کرتے ہیں رمضان میں کہ سوتے ہیں, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان تمام واجبات اور شرائط اور فرائض کو انجام دینے کے بعد پھر جب آرام بھی کر رہے ہیں تو سوتے ہوئے بھی جبکہ بالکل بھی ہم اپنے حواس میں نہیں ہیں, عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. گویا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, گویا کہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے, گویا کہ انسان کو. اچھا, جب اتنا افضل مہینہ ہے تو اس کا پھر خاص وہی پروٹوکول بھی ہے, اس کا وہ خاص احترام بھی ہے. اور اس احترام میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ پھر یہ فہرست اور طویل ہو جاتی ہے کہ بھئی روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے, تو دیکھیے ہر عبادت کا معاملہ ہے کہ اس کا صحیح ہونا اور ہے اور اس کا قبول ہونا اور ہے. صحیح ہونا اور قبول ہونے میں فرق کیا ہے؟ صحیح ہونے میں یہ کہ آپ نے شرائط پوری کر دی. مثال کے طور پر نماز کی شرط یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیے, آپ حالت وضو میں رہیے, آپ اس خاص ذکر کو انجام دیجئے, سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت فرمائیے, پھر رکوع خاص انداز سے کیجئے. یہ اگر آپ نے فہرست پوری کر لی تو نماز صحیح ہو گئی. کیا یہ نماز قبول بھی ہوئی؟ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اچھا, صحیح ہونے پر ہی دار و مدار ہے قبول ہونے کا, تو ظاہر ہے کہ صحیح تو ہونا چاہیے پہلے. اچھا, جب صحیح ہو جائے گا معاملہ تو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس سے حاصل یہ ہوگا, یہ فقہائے کرام نے اس کو یوں ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ صحیح ہونے پر انسان جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ عبادت نہ کرتا تو وہ عذاب کا حقدار ہوتا. قبول ہونے پر جنت کے عالی ترین مراتب کا مستحق ہو جاتا ہے. اچھا, قبول ہونے کے لیے پھر وہ ساری شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, پھر بات وہ کہ مولا علیہ السلام کی ایک حدیث پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ چلیں جہنم سے بچنا وہ بھی عبادت کا ایک لیول ہے کہ میں جہنم سے بچ رہا ہوں, کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا تو پھر جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا. اس نیت سے کوئی عبادت کرے وہ ایک لیول ہے, ٹھیک, وہ ہائیسٹ لیول نہیں ہے. لیکن اچھا, جنت کی لالچ میں بھی ایک عبادت ہوتی ہے, وہ بھی ایک مقام اور درجہ ہے. لیکن جو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت جو جنت کی لالچ میں کرتا ہے وہ گویا تاجروں جیسی عبادت ہے کہ کچھ کر رہا ہے تاکہ کچھ مل جائے, یہ مل جائے. جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ غلاموں جیسی ایک عبادت ہے کہ بھئی شاید اپنے اوپر زبردستی امپوز کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے, وہ ان قیودات سے پھر آزاد ہوتے ہیں جو خود انہوں نے اپنے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک, کہ اے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے, بل وجدتک اہلا للعبادہ, چونکہ تجھے عبادت کا اہل پایا ہے فسجدتک, لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا. یہ آزاد ترین لوگوں کی عبادت. جزاک اللہ. تو پھر دعا یہ بھی ہو کہ عبادات صحیح بھی ہوں اور پھر مقبول بھی ہوں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کو بڑا اچھا ڈیفرنس. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں مولوی عمران صاحب جو بات بیان فرمائی تھی اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا, بڑی پیاری بات تھی. یہی وجہ ہے وسیم بھائی کہ جب کوئی فتویٰ لینے آتا ہے نا, نماز ادا ہوئی کہ نہیں, قبولیت کا فتویٰ کوئی دیتا ہی نہیں ہے, کیونکہ قبولیت کا سند تو کوئی بشر نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. قبولیت کا تعلق انسان کے خلوص سے ہے, خلوص قلبی سے ہے, اور پھر جتنا خلوص ہوگا قبولیت کا مقام اتنا بلند ہوگا. صحیح ہے, بالکل. آپ کچھ حضرت مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, ایک نقطہ ذہن میں آیا جب علماء بات کر رہے ہوتے تو ایک نقطہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بھی دیکھیں نا کہ گالی بکنے سے یا بیہودہ گوئی کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ اس کا پیارا محبوب حکم دیتا تو ٹوٹ جاتا نا. یہاں پر بھی مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت نظر آتی ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے نا رسول اللہ علیہ السلام کی, کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی, کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تو ایک بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے, اس کی رضا کی خاطر کھانے پینے سے بچ رہا ہے, تو کبھی نہ کبھی گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دے. سبحان اللہ. اچھا, اس میں ایک قرآن کا بلاغی نقطہ بھی ہے, قرآن کی ایک بلاغت کا نقطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون کا لفظی مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھو, آیت قبلی, شاید تم متقی ہو جاؤ. یہ شاید کا لفظ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, کہ شاید تم تقوی تک پہنچ جاؤ.
اچھا شاید ویسے ہم جب استعمال کرتے ہیں لفظ شاید تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم مستقبل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. مثلا شاید ایسا ہو جائے, میں نے کہا کہ شاید انشاءاللہ ہماری کل ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو شاید تم متقی ہو جاؤ؟ وہ تو علام الغیوب ہے. اچھا وہ شاید ہماری نسبت سے ہے, اس کی نسبت سے نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر روزہ رکھا صحیح ہونے کے ساتھ ان شرائط کے مطابق قبول بھی ہو گیا تو متقی ہو جاؤ گے, ورنہ روزہ رکھ لینا فقط بھوک و پیاس کا, اس کی وجہ سے پھر شاید متقی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو یقیناً متقی ہو جاؤ گے اگر روزہ جیسا یہ بندے کی نسبت سے ویسا ادا کیا. بے شک. بس آخری میں مفتی عمران رشید صاحب, مولانا عمران رشید صاحب, قبولیت دعا کا بھی ہے مہینہ کہا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے دعائیں کیے جا رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی. اگین ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ نے کہا ہے, اس کے حبیب نے کہا ہے, تو اس کلام میں تو اللہ نہ کرے مطلب ایک لمحے کو ایک شائبہ تو بڑا سخت لفظ ہے, کیسے کچھ ابہام بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا, یہاں کیا گڑبڑ ہے؟ دعا میں وہ خلوص نہیں ہے, وہ مسنگ ہے اس لیے نہیں ہو رہا, یا پھر کبھی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے کہ اگر آپ کی دعا یہاں قبول نہیں ہو رہی دنیا میں اعتبار سے تو آخرت میں اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہے. دعا سے پہلے وسیم بھائی میں چھوٹی سی گزارش عرض کرنا چاہوں گا. جو موضوع چل رہا تھا, آج ہم ہر چیز نا ثواب کے لیے کرتے ہیں. ثواب اور گناہ پہ تولتے ہیں ہر بات. ثواب گناہ کو اتنا ثواب مل جائے گا, یہ تسبیح پڑھ لوں گا, یہ روزہ رکھ لوں گا, یہ تلاوت کر لوں گا, لیکن ثواب کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ثواب عربی کا لفظ ہے اور یہ صوبن سے لیا گیا. صوب کہتے ہیں عربی میں کپڑے کو. اچھا, جس کا آپ نے بھی کام شروع کیا ہے. وہ کپڑوں کے علاوہ بہت چیزوں کا. اچھا, صوب کہتے ہیں کپڑے کو. صحیح ہے. کپڑا بنتا ہے تانا بانا, تانا بانا. ٹھیک, یہ روزہ رکھا تقوی نصیب ہو گیا, یہ اس کا بانا ہے. نماز پڑھی جیسے قبلہ مصطفیٰ نے فرمایا, منکرات سے نہیں بچ رہے تو اس کا بانا نہیں نصیب ہوا, اس لیے اس کا ثواب بھی نہیں مل پا رہا. تو ہم یہ چیز سامنے رکھیں. ایسے حج پہ جاتے ہیں, زندگی نہیں بدلتی. حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے, اس کی زبان ٹھیک ہو جائے, اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. اس لیے علماء نے 6 آداب لکھے ہیں. آنکھ کا ٹھیک رکھ کے چلنا روزے کی قبولیت کی نشانی ہے, جس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. زبان جس کی صحیح بولے, کان جس کے صحیح سنے, اور پیٹ کے اندر حرام نہ جائے. اور بلکہ 5واں یہ لکھا ہے کہ حلال بھی تھوڑا کم لے کے جائیں. اور 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ سارا کچھ کر کے رب سے دعا بھی مانگتے رہیں. رہا دعا کا معاملہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کے 3 درجات ہیں. سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے, جس کو ہم سب سے بڑا درجہ, سب سے کم ترین درجہ ہے, یہ سب سے کم درجہ ہے. دوسرا ہے وَإِمَّا أَنْ أَصْرِفَ عَنْهُمْ سُوء, اس کے اوپر اس سے بڑی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے, اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا. میرے دوست اور میں, ہم دونوں مستقل سر میں درد رہتا تھا, اور ایک دفعہ جیسے مایوسی کی کیفیت, حدیث پاک میں تھا اس وقت تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک انسان مایوس نہ ہو. جب مایوس ہوتا ہے تو قبولیت اٹھا لی جاتی ہے. تو ہماری غلطی سے مایوسی کی کیفیت چھوٹی سی بنی, تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ روزانہ تمہارے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اس دعا کے صدقے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا ذخیرہ عطا فرمائے. اچھا, تو جو دنیاوی اعتبار سے ہم سب سے افضل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر کم تر درجہ ہوتا ہے. ٹھیک, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اب یہ افطار میں بھی جاری رہے گا. بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ابھی تو یہ گفتگو میں ایک عمومی نوعیت کی کر رہے تھے ماہ رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے. جب کچھ فقہی نوعیت کے سوالات ہوں گے تو یقیناً یہ بھی عین ممکن ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کی رائے کچھ اور ہو, ایک طرف کی رائے میں اختلاف ہو, تو وہ اختلاف بھی اتنا ہی شاندار ہوتا ہے, اتنا ہی صحت مند ہوتا ہے, اور وہ اس سے بھی ایک مزید ایک رائے کھلتی ہے. لیکن میرا جو دل خوش ہو جاتا ہے نا شان رمضان میں سب سے زیادہ جو اس منظر کو دیکھ کر, وہ منظر ہوتا ہے جو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جاتا لیکن وہ یہاں پر ہوتا ہے منظر. اور وہ منظر یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر اذان فجر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہر کسی کا اپنا مکتبہ فکر ہے, اپنا اپنا وہ ہے, ظاہر ہے جس میں کوئی وہ نہیں, لیکن کسی ایک مکتبہ فکر کے عالم مقتدی ہوتا ہے, امامت کر رہا ہوتا ہے, نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سب ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ منظر آپ سب گوائیں, آپ سب نے دیکھا, جو کہ مجھے سب سے خوبصورت منظر رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اتحاد کا, یہ یگانگت کا یہ پیغام یہاں سے
مستقل جاری رہے گا اسی اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ. آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو آج ہم اپنی افطار نشریات میں حاضر ہوں گے 1:30 پر 1:30 بجے, اور کل سے پھر وقت مختلف ہوگا, آپ کل بتائیں گے. تو انشاءاللہ شان رمضان 2017 پہلا سحری کا پروگرام علماء کرام کی اجازت سے ہم یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں, اس کا اختتام کرتے ہیں. اور پہلی افطار جس میں بھی خانوادہ جناب جنید جمشید صاحب, خانوادہ جناب امجد صابری صاحب, جناب شاہد خان آفریدی صاحب, یہ سب کچھ اور بہت کچھ انشاءاللہ آج کی افطار نشریات میں ہوگا. ہمارے ساتھ رہے گا. 1:30 پر ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. اس دعا کے ساتھ اختتام کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا,